السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مضمون کا حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یقین مانیں بطور پاکستانی مجھے یہ سب پڑھ کے انتہائی شرم محسوس ہوئی۔ الجزیرہ ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہے، انہوں نے حالیہ الیکشنز کے حوالے سے ایک مضمون دیا ہے، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ مینڈیٹ تھیوز، یعنی مینڈیٹ چوری کرنے والے یا مینڈیٹ چور۔ اب یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ آپ سب کو اچھے سے پتہ ہے۔ الیکشن ہو چکا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم الیکشن سے ایک نئے تماشے میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ تماشا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امریکہ نے بھی ایک بار پھر پاکستان کے انتخابات پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان بھر میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کے انتخابات پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ترجمان کے مطابق صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے، اسی لیے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اگر مسلم لیگ نون خود یہ کہے کہ ہم بھی ان انتخابات سے مطمئن نہیں ہیں، ایون خرم دستگیر نے کہا کہ کیچڑ کا غسل دیا گیا جیتنے والوں کو بھی اور ہارنے والوں کو بھی۔ یہ سارے الزامات لگ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فضل الرحمان نے باقاعدہ کہا کہ اربوں خربوں میں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف سے معاملات طے کیے، جس کے بعد یہ نتائج تبدیل کیے گئے۔ وہ یہاں تک کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ خدا کرے کہ یہ حکومت نہ چلے، حالانکہ وہ ان کے اپنے اتحادی رہے ہیں۔ آپ کو شاید اگلی خبر کا یقین بھی نہ آئے، شاہد میتلا جرنلسٹ ہیں، یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کے انٹرویوز شائع کیے تھے، اور پھر ان کو ایف آئی اے کا نوٹس بھی موصول ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اہم الیکشن اپ ڈیٹ: پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاول نگر اور دیگر اضلاع میں بھی آروز اور دیگر بااثر افسران نے امیدواروں سے پیسے لیے۔ بلوچستان میں آروز اور دیگر افسروں نے ہارنے اور جیتنے والوں دونوں اطراف سے پیسے لیے۔ کے پی کے میں بھی پیسے لے کر نتائج تبدیل کیے گئے۔ دیکھیں، یہ بڑا ہی سنگین الزام ہے۔ فضل الرحمان نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ اس پر کوئی پاکستانی قوم سے بات کریں گے؟ کیونکہ انہی آروز کو تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا کہ یہ افسران حکومت کے ماتحت ہیں، آپ عدلیہ سے آروز دیں۔ آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ نے رات کو عدالت لگائی تھی، اور اس رات ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان آروز سے بہتر تو کوئی افسر ہمیں مل ہی نہیں سکتے، اور یہی پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشنز کروائیں گے۔ اب صاف شفاف الیکشنز جس طرح سے ہوئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اب پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ تماشے ختم ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر تماشے بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تماشے بڑھنے سے آخر کوئی تو ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ریلیونٹ رہتے ہیں، اور جتنا عدم استحکام ہوگا، جتنی جمہوریت کمزور ہوگی، لگتا یہ ہے کہ اتنا کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ دیگر لوگوں کو بھی۔ پھر فیصلہ سازوں کی جانب سے یہ پیغام بھی تحریک انصاف کو پہنچایا گیا کہ علی امین گنڈا پور ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ اب پنجاب میں فیصلہ یہ ہوا کہ میاں اسلم اقبال کو بطور اپوزیشن لیڈر سامنے لایا جائے، کیونکہ صنم جاوید کی مخصوص نشست کا معاملہ ہے۔ اب میاں اسلم اقبال بڑی اچھی چوائس ہیں، لیکن وہ بھی اشتہاری اور مطلوب ہیں۔ پنجاب میں بالخصوص حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال ٹاپ پر ہیں۔ میاں اسلم اقبال بہت پاپولر ہیں، ایک سنجیدہ شخص ہیں، اچھی چوائس ہیں، اور انہوں نے روپوش رہتے ہوئے اپنا الیکشن جیتا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ان کی بیٹی کے جہیز کو جس طرح پنجاب پولیس نے توڑا، انتہائی تکلیف دہ ویڈیوز آئی تھیں۔ اب بتایا گیا ہے کہ ان کی جائیدادیں کرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں کون کون شامل ہیں؟ حماد اظہر، اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور ان کے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں، کیونکہ کہ عمران خان نے اتنے تگڑے کھلاڑی کو کیوں چوز کیا جو ڈٹ جائے گا۔ دوسری طرف کو تو کمزور شخص چاہیے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو میدان میں اتار کے لڑائی کا آغاز کیا ہے۔ وہ کون سی لڑائی؟ بھائی
اس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، مینڈیٹ ملا ہے، اس نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ رکھ دیا، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ کچھ ایسی بات رات کو فیصل واڈا ندیم ملک کے شو میں بیٹھ کے کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے کا مطلب جھگڑا کرنا ہے، اب کھل کر لڑائی ہوگی، یہ پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب فیصل واڈا کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز ٹوٹ جائیں گے اور 30-40 رہ جائیں گے، علی امین گنڈا پور کی صورت میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے، جو شخص آپ کو پسند نہیں ہوتا اس کے بارے میں عدالتیں بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، ادارے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہر کوئی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو پاکستانی عدالتیں ہواؤں کا رخ دیکھ کے یا کسی کا موڈ دیکھ کے چلتی ہیں کہ بڑے صاحب کا موڈ کیا ہے۔ اب ایک جانب پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی امین گنڈا پور کو گرفتار کریں گے، جائیدادیں کرک کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے علی امین گنڈا پور کو نہ ہٹایا تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، ہم گورنر راج لگا دیں گے۔ میں پنجاب سے بھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں، پنجاب میں تیاری یہ ہو رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو افراد مطلوب ہیں وہ بے شک پنجاب اسمبلی میں آ بھی جائیں تو بھی ان کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا جائے گا، بالکل نہ اٹھانے دیں۔ اس سے عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران خان حکومت نہیں بنانے جا رہے۔ بیرسٹر سیف یہی کہہ رہے تھے کہ ہم خیبر پختونخوا میں تو حکومت بنائیں گے لیکن پنجاب اور سینٹر میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ آپ تحریک انصاف کے 92 کے 92 لوگ بھی اٹھا لیں تو فرق عمران خان کو اب نہیں پڑتا۔ عمران خان نے جو ڈیلیور 8 فروری کو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب آپ بے شک جتنے پھدکتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلیم صافی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجنگ بن گئے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر، یعنی پنجاب یا خیبر پختونخوا والا الیکشن کمیشن نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ انہیں 28 فروری تک گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ آپ اگر کسی بچے سے بھی پاکستان میں پوچھیں گے کہ کس کو یہ زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں اور کیوں یہ سب کون یہ سب کروا رہا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو در حقیقت سگنل دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہم قبول نہیں کر رہے، علی امین گنڈا پور کی جگہ کوئی اور بندہ لے آئیں ورنہ ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ چلیں یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، یہ سارے اقدامات عمران خان کو کمزور نہیں کریں گے بلکہ عمران خان کو مزید مضبوط کریں گے۔ عمران خان کا بیانیہ لوگوں میں مزید مقبول ہوگا کہ اصل حقائق کیا ہیں اور کون اس سارے گند کا ذمہ دار ہے۔ میرے خیال سے تو عمران خان کو کہنا چاہیے کہ ضرور گرفتار کریں۔ دوسری جانب 9 مئی کے دوران لاہور میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ویڈیو لنک پہ آج حاضری نہیں ہو سکی۔ بتایا گیا ہے کہ اب اس کیس کی سماعت 19 فروری تک مؤخر ہو گئی ہے۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں جو ہے وہ الیکشن کی سیٹوں سے متعلق بھی ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی 3 نشستوں پر آج فیصلہ جاری کرنا ہے اور میرا نہیں خیال کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے کوئی انتہائی غیر معمولی قسم کا فیصلہ آ جائے گا جو گیم چینج ہو جائے۔ ایک ہجڑا نما فیصلہ آئے گا، اس کا ان کا اسی طرح کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ دوسری جانب این اے 117 لاہور سے علی اعجاز بٹر جیتے فارم 45 کے مطابق۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے حلقے کے لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میرے ووٹ کا کیا بنا اور میں شرمندہ ہوں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھوک ہڑتال کیمپ لگائیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان بھر سے وکلاء کو مدعو کیا جائے گا۔ معلوم نہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پورے پروسیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو گھٹیا رول پلے کیا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ اس حوالے سے کچھ کریں گے۔ پھر ایک حلقہ ہے لاہور کا این اے 128، آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، وہاں پہ آج سماعت ہوئی۔ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا عدالت کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کیس میں کنسولیڈیشن ہوئی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی معصومیت دیکھیں کہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور پھر خود ہی اسے معطل کر دیا۔ اب اس پر جسٹس عامر فاروق نے ڈی جی لاء سے پوچھا کہ ارشد صاحب مجھے یقین ہے کہ کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ نہیں کیا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی درخواست التوا میں ہے تو پہلے فیصلہ کر دیتے۔ الیکشن کمیشن ان کی درخواستیں سن کر اگر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو ڈی جی لاء نے کہا تو الیکشن کمیشن اپنی تصحیح کرے گا۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ الیکشن کمیشن سے ہدایات لے لیں اور ہم اس کیس کو بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کیس میں اب جسٹس عامر فاروق کیا کریں گے؟
غالب امکان یہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ یہ معاملہ بھیج دیں گے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عدالتوں سے زیادہ توقع نہ رکھیں، گیو اپ بھی نہیں کرنا، پریشان بھی نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی۔ دوسری جانب بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، آج جج محمد بشیر پھر نہیں آئے تو بغیر سماعت کے کاروائی دوبارہ ملتوی ہوئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ عوامی فیصلہ دیکھ کر جج محمد بشیر کی ان کیسز میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے، اور وہ جو رات کو 14 گھنٹے الیکشن سے پہلے سماعتیں چلاتے تھے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب الٹا پڑا ہے۔ اب تو نون لیگ خود کہتی ہے کہ عمران خان کو جو دھڑا دھڑ سزائیں سنائی گئیں اس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا اور ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔